لطیف کوثر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ ابھی آپ آئی ڈونٹ نو آپ نے ایگزیکٹلی ہمیں کب جوائن کیا ہے, لیکن میں نے پوری لسٹ پڑھی ہے جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ میں مختلف جماعتوں کے لوگ شامل ہیں خیبر پختونخوا کی. مثلا اس میں نگران وزیر آپ پاشی فضل اللہی کو حاجی غلام علی کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے. مشیر بہبود آبادی سے جرار حسین بخاری پیپلز پارٹی کے رہنما نیر حسین بخاری کے صاحبزادے ہیں. سو دیر از اے ہول لسٹ آف دیز پیپل جن کی لائلٹیز ایک خاص پارٹی کے ساتھ ہیں. سو یہ لیگلی کتنی ایکسیپٹیبل ہوگی انٹرم گورنمنٹ؟ دیکھیں, لیگلی تو ایک طرف رکھیں, مورلی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے. کیئر ٹیکر کا مطلب ہی, کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل سیٹ اپ کا مقصود تھا. بگرنا تو ضرورت ہی نہیں تھی, بگرنا تو جو حکومت انکمبنٹ حکومت ہے وہی الیکشنز کروا دے. تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ایسا رکھا جائے جو کسی بھی اس سیاسی جماعت سے متعلق نہ ہو جو الیکشنز میں سٹیک ہولڈر ہیں. تو یہ تو الیکشن میں جو سٹیک ہولڈر اگر ان کے عزیز و اقارب کو جو ہے کیئر ٹیکر حکومت میں رکھا جاتا ہے تو وہ تو پھر ویسے ظاہر اور واضح طور پر بدنیتی نظر آئے گی. اور آپ نے دیکھا ویسے بھی کہ کیا اس کیئر ٹیکر نے یا پنجاب کی کیئر ٹیکر نے کوئی ایک قدم ایسا کیا کہ وہ شفاف الیکشنز کی انعقاد کی طرف کوئی اقدامات اٹھائیں. ان کا تو صرف ایک ہی کام تھا, ایک پارٹی کو توڑنا تھا, ایک پارٹی کے کارکنوں کو اندر کرنا تھا, اس کا شیرازہ بکھیرنا تھا, اسے تتر بتر کرنا تھا. ان کی نیت تو صرف یہ تھی. اور پھر نہ تو 90 دن وہ آئین کے مطابق چلے اور نہ ہی جمہور کو حق دیا گیا ان دو صوبوں میں کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں یا اپنی اسمبلیاں بنا لیں یا اپنی حق حکمرانی جو آئین میں جو ان کو دی گئی ہے. تو ریاست ہی مکمل نہیں ہے, کیونکہ ریاست کی تعریف اگر آرٹیکل 7 میں دیکھیں تو ریاست کی تعریف میں ہے ہی پاکستان کے عوام جو ریاست کہلا سکتی ہے اور اسی کی وفاداری ہے اور آئین کی تابعداری ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے انہوں نے تو ہوا میں بکھیر کر پھینک دی ہیں. اس لیے اس وقت تو پاکستان سرزمین بے آئین ہے. سو اسی پہ اگر ہم بات کریں جو وفاق کا بھی معاملہ ہے, ایکچولی میں دوبارہ آؤں گی خیبر پختونخوا کی طرف, لیکن نگران سیٹ اپ کا فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوتا ہے. اب یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اپوزیشن لیڈر آن ریکارڈ کہہ چکی ہیں کہ میں پی ایم ایل این کا ٹکٹ مجھے چاہیے, میری ان سے بات چیت ہو چکی ہے, وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا, پھر وہ ڈیفر ہوئے دوسری طرف گئی, یہ تو سب آن ریکارڈ ہے. تو پھر یہ آپ ایک نیکسس سا نہیں بن جائے گا؟ اس کو ہم کیسے غیر جانبدار کہیں گے جو نگران حکومت کو یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے؟ دیکھیں فریہ, یہ بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے. اپوزیشن کو اس حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمان سے باہر رکھا ہوا ہے اور جس انداز سے بھی رکھا ہوا ہے, چاہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ان کے حق میں کہ واپس جائیں, ان کو نہیں آنے دیا, جو بھی ہے. اور انہوں نے ایک اپنی من پسند جو ہے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیا جو ٹرن کوٹ ہے. لوٹا تو میں نہیں کہوں گا, لوٹے کا اگرچہ لوٹے کا لفظ اس وقت پارلیمانی ہو چکا ہے کیونکہ پارلیمانی لغت میں لوٹا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. تو باہر کے راجہ ریاض تو از این اپالوجی آف اے لیڈر آف دی اپوزیشن. وہ تو ایک ہی کچھ ہیں جیسا آپ نے ابھی صحیح کہا, وہ تو اوپنلی آن ریکارڈ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لے گا. تو ظاہر ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے, تو جب یک طرفہ ٹریفک ہو تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر, جیسا آپ نے ابھی صحیح غمازی کی خیبر پختونخوا کی کابینہ کی آپ نے ایک ایک کو گن کے سنایا, اسی طرح سے پھر بندر بانٹ ہوگی مرکز میں بھی. اور اگر کیئر ٹیکر مرکز کی بھی ایسی ہی بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے دن سے ہی, روز اول سے ہی آپ کی متنازع ہو گیا مسئلہ. اور وہ الیکشن بھی جب متنازع ہوگا تو کہاں سے پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آئے گی, کہاں سے رول آف لا کو آپ کہیں گے کہ اس ملک میں حاوی جاری و ساری ہے, کہاں سے آپ کہیں گے کہ آئین کی بالادستی ہے اور آئین کے مطابق جو ہے معاملات ریاست چلائے جا رہے ہیں. تو پھر یہی افراتفری جو چل رہی ہے
ڈیپوٹیشن پر جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ ڈیپوٹیشن والے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے ہیں. اب پیرنٹ ڈپارٹمنٹ نے نئی پارٹیاں بنانا شروع کر دی ہیں. وہ ایک تو پنجاب میں علیم خان کی سربراہی میں بن گئی اور دوسری شاید خٹک صاحب جو ہے ادھر بنا لیں گے خیبر پختونخوا میں. نہ اس کا وجود رہے گا کیونکہ جو بھی بے وفائی کرتا ہے عوام کی بیک لیش کا وہ انتظار کریں. ان کو وہ مار پڑنی ہے الیکشن میں کہ آپ دیکھیں گے سو کالڈ الیکٹیبلز کو عوام اس طرح بری طرح دھتکار کے صفایا کرے گی کہ ان کے بکسے خالی نکلیں گے. سو اس لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کے باوجود کہ تمام کچھ کرتے چلے جائیں یہ اس طرح سے عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ سارے مل بھی جائیں تو بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگرچہ محترم نواز شریف صاحب بھی کسی زمانے میں باہر کا اپنا جو ہے کلٹ ڈیولپ کر لیا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول میں وہ ان کو جب انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا اور جب بقول ان کے اپنے اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں نظریاتی تو خیر کیا ہونا ہے لیکن باہر گیا اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی. تو جیسے بھی لایا گیا یہ ٹھیک ہے 2018 میں وہی جو ڈیپوٹیشن پر بھیجنے والے تھے انہوں نے کھینچ لیے. لیکن اس وقت اس پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ایک کلٹ جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہے اور جتنی یہ ریپریشن کر رہے ہیں اس کی اتنی زیادہ سمپتھی اور ووٹ بینک بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ بغیر اسکارٹ کے اور بغیر سیکیورٹی کے اور بغیر گارڈز کے یہ تو بازار میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. لوگ ان کو صرف چور چور نہیں کہیں گے اور ان کا جو ہے حشر ہوگا تو کیمپین بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں. جو مرضی کرتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو پھر اس آئین کو بھی خیر بات کہہ دیں ایک ہی دفعہ کہیں کہ تھینک یو ویری مچ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو کرنا ہے کر لیں. ابھی تک تو یہی کیا ہے انہوں نے. اگر اجازت ہے کاشف الدین سید صاحب موجود ہیں ہمارے بیورو ہیڈ ہیں خیبر پختونخوا کے. کاشف صاحب 3 بڑے سینئر پولیٹیشنز میرے پروگرام میں موجود ہیں الگ الگ جماعتوں سے ان کا تعلق ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب شاید کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اب آپ آن گراؤنڈ ہیں ذرا بتائیں ہمیں صورتحال کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ اور میں سلام کہتا ہوں جو تینوں میرے بزرگ ہیں ان کو بھی میرا سلام. یقیناً میں ان سے اتفاق کروں گا. یہ بات درست ہے کہ پرویز خٹک صاحب ایک سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہے اور وہ جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں. لیکن جس انداز سے آج یہ پارٹی تشکیل دی گئی ہے اس سے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ان کو کوئی پذیرائی دیں گے اور لوگ ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ بڑے میں معذرت کے ساتھ بھونڈے انداز میں اس پارٹی کی تشکیل کی گئی ہے. یہ بات درست ہے کہ جو بنیاد بنایا گیا ہے جو وجوہات ہیں ان کے بقول ناراضگی کا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے 10 مئی کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ کیا گیا یقیناً وہ قابل مذمت ہے اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اگر انہوں نے الگ بھی ہونا تھا تو کوئی باعزت طریقے سے یہ الگ چلے جاتے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جس طریقے سے آج جو کچھ ہوا ہے بلکہ جو استحکام پاکستان پارٹی کی تشکیل ہوئی تھی وہ اس کے نسبت کچھ باعزت طریقے سے اور باوقار طریقے سے اس کی تشکیل